عزیز دوستو، بزرگ اور بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کی تعریف بیان کی ہے اور فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور فرمایا اس راستے میں جب لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں، لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کا وہ خوف نہیں کھاتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، خوف نہیں کھاتے، تو یہ ان پر اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اور یہ فضل اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ انسان جب بالکل ٹھیک راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور اپنے ضمیر کے عین مطابق وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر چلا رہا ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میرے پیغام کے ساتھ چلیں، اور اگر ساتھ نہیں چلتے تو کم از کم اس پر خوشی کا اظہار تو کریں، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ میرے ساتھ اول تو چلیں چونکہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، پیغام ٹھیک دے رہا ہوں، چونکہ میں ہوں حق پہ، یا تو میرے ساتھ چلیں۔ اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم از کم شاباشی والا لفظ تو استعمال کریں، خیر والا معاملہ تو کریں۔ ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے، ہمارا ماحول یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ بندہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں اس سے غرض ہوتی ہے کہ میرے مطلب کا ہے کہ نہیں، میرے مطلب کا۔ اب ہم ملامت کرتے ہیں، ہم اسے برا کہتے ہیں، وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو اس شخص کی ہمتیں ٹوٹتی ہیں، کبھی وہ پریشان ہوتا ہے، اور کبھی دین کے کام میں رکاوٹ آتی ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر صحیح نکلا ہوتا ہے، تو یہ جو ملامت کرنے والا ہوتا ہے یہ پھر اس کھاتے میں چلا جاتا ہے جس کھاتے میں اکثر وہ لوگ رہے جو دین کے مخالف رہے۔ تو آپ اگر ٹھیک چل رہے ہیں، آپ کا راستہ ٹھیک ہے، آپ کا تعین ٹھیک ہے، پھر آپ کو ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن مجید کا حکم ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کا پیغام ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ذرا ملامت کرنے لگ گئے، برا کہنے لگ گئے، تو ہم اچھے کام سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ وہ جی میں نے نا داڑھی تو میں رکھ لوں، نمازی تو میں ہو جاؤں، پر میں کاروبار کرتا ہوں، تھوڑا بہت اینچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، پھر لوگ تانا دے، پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ نیک ہو کے داڑھی والا ہو کے بھی یہ کام کر رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر لوگ تانا دیں گے تو تیرا ثواب بڑھ جائے گا، تیرے اجر میں اللہ اضافہ کر دے گا۔ بھی اب اگر میں یہ کہوں کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو اس سے نقصان ہوگا، لوگ مجھے برا کہیں گے، تو بھئی اگر برا کہیں گے تو تیرے ثواب میں، شریر کا کام تو شرارت کرنا ہے، جو شریر ہے اس کا کام، سانپ کا کام کیا ہے، ڈسنا، تو وہ تو ڈسے گا، شریر تو شرارت کرے گا چونکہ اس کے مزاج میں شرارت ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا راستہ ٹھیک ہے، آپ حق پہ ہیں، پھر آپ کو شریر کی پرواہ نہیں کرنی، ڈسنے والے کی پرواہ نہیں کرنی، رب رسول کی رضا کی طرف دیکھنا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، کام کو جاری رکھنا ہے۔ ایک سیانہ بندہ ہوتا ہے، وہ دو گروپوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، وہ دو گروہوں کے اندر پل کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، قبیلے کے، برادری کے، خاندان کے لوگوں میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ یہ بندہ صلح کرا سکتا تھا، طاقت تھی، اس کو پتہ تھا لوگ میری بات مانیں گے، اس نے مداخلت کی، یہ آگے بڑھا، فوراً ایک شخص نے کہہ دیا تیرا کیا لالچ ہے، چودھری بننا چاہتا ہے، تو سردار بننا چاہتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے جناب چونکہ لوگ مجھے برا کہہ رہے ہیں،
ان کا خیال ہے کہ میں سردار بننا چاہتا ہوں، لہذا میں نہیں صلح کراتا، لڑے رہو۔ حالانکہ میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو گروہوں میں جو صلح کرائے گا رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب اگر اس نے اس لیے صلح کرانی تھی واقعی کہ یہ دونوں گروہ مجھے چودھری مانے، تو پھر تو ایک نے انکار کر دیا کہ میں چودھری نہیں مانتا، تو یہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو اگر اس لیے صلح کرانی تھی کہ رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دے، تو پھر کوئی اچھا کہے یا برا کہے، اس کو چاہیے یہ آگے بڑھے اور 2 لوگوں کے سروں کو جوڑ دے، صلح کرا دے، اطمینان کرا دے، شعور کرا دے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کا کیا مطمع نظر ہے، تو ہم بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں کر جاتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں اور غلط فیصلے ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ لوگوں کی یہاں رائے کیا ہے، اچھا کہہ رہے ہیں برا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ اگر اچھا کر رہے ہیں تو پھر آپ منزل پر صحیح ہیں، پھر آپ نے رستہ چھوڑنا نہیں، آپ نے سفر بڑا سادہ سا کام ہے آج کل ہمارے ہاں۔ اگر خاندان کے اندر، قبیلے کے اندر 2 لوگوں کے رشتہ ہو سکتا ہے، لڑکا اور لڑکی ہمارے اپنوں کے ہیں اور ہماری تھوڑی سی مداخلت سے معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بوڑھے، سارے نہیں لیکن اکثر الا ماشاءاللہ، وہ مداخلت نہیں کرتے۔ ان کی تھوڑی سی کوشش تھے خاندانوں میں جو تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں وہ دور ہو کے رشتے ہو سکتے ہیں، وہ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یہ کہتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے کہ بعد میں جو شکایتیں آئیں گی وہ کون پوری کرے گا؟ آپ کے بہو اور بیٹے کی جو شکایتیں ہیں وہ کون پوری کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں نا؟ تو اگر آپ یہ دیکھیں یہ کام کتنا اچھا ہے کہ آپ نے 2 گھروں کو ملا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ربیہ بن کعب کا نکاح بھی کرایا ہے، حضرت اسامہ بن زید کا بھی حضور نے رشتہ کرایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ان کاموں پر توجہ دیتے کہ جہاں میرے آگے بڑھنے سے کہیں غلاموں کے بھلے ہو سکتے ہیں تو حضور آگے بڑھتے، وہ بھلا کرتے۔ ہمارا کردار کمزور ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جی وہ شکایتیں، وہ جو غلام میں آئیں گے تو وہ کس نے لینے ہیں؟ تو ایک بزرگ سے میں نے محبت کے ساتھ کہہ دیا تھا، میں نے کہا آپ کی کتنی زندگی ہے؟ 60-70 کے تو آپ ہو ہی گئے۔ آپ اپنی زندگی سیف کر رہے ہیں اگلے والی کہ مجھے کوئی شکایت نہ دے، ملامت نہ کرے، لیکن 2 خاندان جوڑ رہے ہیں، اس سے آپ کنارہ کر رہے ہیں۔ آپ 10 سال اور زندہ رہ لیں گے، 15 زندہ رہ لیں گے، آپ اپنے ان 15 سالوں کو تو محفوظ کر رہے ہیں، لیکن جو اتنا بڑا خیر کا کام تھا، اچھائی کا کام تھا، بھلائی کا کام تھا، اس کام سے آپ رک رہے ہیں۔ اسی طرح 2 آدمی لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ایک بدتمیز ہے، شرارتی ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، ہمیں پتہ یہ بندہ غلط ہے، ہمیں اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں اسے روکنا چاہیے، یہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ میرا بھی نام آ جائے گا، تو وہ اس کے بارے میں لگا ہوا ہے نا۔ تو بھائی یہ یاد رکھیں، مکافات عمل ہے، اگر شر کو روکا نہیں جاتا تو شر پھیل جایا کرتا ہے۔